حاضرین ضرور شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان، جس خدا قدوس نے آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک کا موضوع آمد الناس عوام اور کچھ نام نہاد مولویوں کا علم دین سے بے اعتنائی برتنا، علم دین کے متعلق یہ عمل اپنا لینا، یہ رویہ اپنا لینا کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، علم دین کو نہ سننا، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، وقت ہونے کے باوجود علم دین سے بھاگنا، سکھانے والے بھی موجود ہوں، پڑھانے والے بھی موجود ہوں، کتابیں بھی مفت مہیا ہوں، اپنا وقت بھی دے رہے ہوں، اپنا قیمتی اثاثہ بھی ادھر لگا رہے ہوں، پھر بھی لوگوں کا علم دین سے بھاگنا، یہ اس کے متعلق چند ایک باتیں میں گزارش کروں گا۔ جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں آگے سے وہ خود یہی کہتا ہے کہ علامت الدہر تو میں ہوں، وقت کا شریف جوجانی میں ہوں، امام تفتازانی میں ہوں، امام راضی میں ہوں۔ جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں اندر سے اس کا رویہ آپ کو بتائے گا کہ حضرت صاحب تو خود ہی بڑے عالم ہیں۔ کسی کو آپ مسئلہ شریف بتا دیں، رہنے کسی کو نماز غلط پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، آپ اسے بتائیں حاجی صاحب آپ کی نماز ایسے نہیں، 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے، عجیب دماغ ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو علم سے دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں نبی بڑے عالم ہوتے ہیں اور سارے نبیوں میں میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا علم عطا فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، علم عطا فرما دیا۔ پھر رب نے یہ فرمایا کہ حبیب قل رب زدنی علما، آپ یہ دعا کریں مولا میرا علم بڑھا دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر رب قرآن نازل کرے انہیں رب فرمایا حبیب دعا کے کرے مولا میرا علم بڑھا، رب زدنی علما۔ کسی اور چیز کے بڑھانے کی دعا نہیں کی حضور نے، رب نے یہ نہیں کہا کہ حبیب فلاں چیز بڑھانے کی دعا مانگے، فلاں چیز بڑھانے کی دعا مانگے، صرف ایک ہی دعا کا رب نے فرمایا اپنے حبیب کو، حبیب پیارے آپ یہ دعا مانگ کر رب زدنی علما۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام جو ہے خود ارشاد فرماتے بخاری میں حدیث سے پاک ہے، میں انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں، اللہ کا عالم، اللہ کی ذات کا عالم تم سب سے بڑا میں ہوں، یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اتنا علم ہو آقا علیہ السلام کے پاس، پھر رب فرمایا کہ محبوب پیارے رب زدنی علما یہ دعا پڑھیں، یہ دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ تو بتائیں جب امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ دعا مانگے مولا میرا علم بڑھا دے، تو امتی جو ہے جس کو جناب وضو کے 4 فرض نہیں آتے، 4 فرائض کا پتہ نہیں ہے، جس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، تو بندے سے میں نے پوچھا اچھا والا سمجھدار ہوتا، میں نے کہا جی بڑا فریار بن رہا تھا، میں نے کہا جی آپ ذرا ارشاد فرمائیں غسل کے فرائض کتنے؟ کہتے لو یہ کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا بتائیں، کہتا 3 ہے، میں نے کہا کون کون سے؟ کہتا تیل تولیہ اور صابن۔ میں نے کہا شکر ہے تجھ سے وضو کے فرائض نہیں پوچھ لیے، میں نماز کے فرائض نہیں پوچھ لیے، وہ بھی آپ نے اپنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہی پہ ایک بابا نماز پڑھتا تھا، مجھے کہنے لگا ابھی جی نماز کی ایک کلی ہوتی ہے، تجھے تیرے استاد کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بابا جو ہے نا یہ ایسے سمجھنے والا نہیں۔ میں کہا بابا نماز کا ایک قلعہ ہوتا ہے، تو تیرے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بابا چپ، بابے کو تو قلعے کا پتہ تھا، بابے کی پران جانے قلعہ کیا ہوگا، وہ قلعے بنائی ہوئی انہوں نے، کون سی قلعے آ گئی؟ نماز میں دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں لے گئی۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہہ دیا ہمارے بابے نے بتایا تھا۔ میں نے کہا وہ بھی جاہل اور تو بھی جاہل، دونوں ایک جیسے۔ سجدے میں جب جائیں تو تب حکم ہے آپ سجدے میں جائیں تو انگوٹھا جو ہے نا یہ 2 انگوٹھے لگانے پاؤں کے، یہ فرض ہیں، کعبے کی طرف اڑے۔ اب ان بیچاروں نے یہ سمجھ لیا کہ پوری نماز میں دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، بھائی جہاں رکھ دیا وہیں جاؤں جاؤ، بس ایسے جناب زمین ہلتی ہے، ہل جائے گلو نہ ہلے بھی، وہاں سے گلو اٹکا ہوا وہاں پہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو ایسے لوگ جو ہیں یہ بے اعتنائی برتتے ہیں، یعنی یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں تو ان کی ضرورت، ہمیں کیا علم کی ضرورت ہے، ہمارا تو بھائی تجربہ ہے، سمجھتے کہ تجربہ جو ہے نا وہ علم سے آگے کی ہے۔ بھائی تجربہ تیرا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، جب تیرے تجربے کو جناب نظام میں رکھا جائے، ترازو میں رکھا جائے، علم جو ہے وہ تیرے
تجربہ کس کام کا نہیں پتا. تجربہ بھی وہی ٹھیک ہے جو علم کی روشنی میں درست قرار پائے. یہ تھوڑی ہے کہ تو اب نمازیں پڑھ رہا ہے 60 سال سے اور غلط پڑھے جا رہا ہے, تجھے کوئی بندہ بتانے لگے جی تو کل شروع کیا نا 60 سال سے پڑھ رہا, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. تو یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہے. لوگ جو نا یہ شو کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے علم دین کی. تو اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کی, اتنا علم عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو, پھر فرمایا کہ حبیب دعا مانگے مولا میرا علم بڑھا دے, میرا علم بڑھا دے. اور یہاں پہ کئی جاہل لوگ جو ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا ایک شعر پڑھتے ہیں. بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے کہا تھا علم بس کریو یار, علم نہ پڑھی بھی تھے یہ نہ ہوئے کہ تم دین کی سمجھ آ جائے. علم تو بس کر دی بابا نہ میں علم نہ پڑھی. میں نے کہا پتہ تم نے حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ ہر علم کے بارے میں کہا تھا. میں نے کہا ہر علم کے بارے میں نہیں کہا تھا. جو علم بندہ پڑھے اور حق کے سامنے اکڑ جائے, جو علم بندہ پڑھے اور تکبر پیدا ہو جائے, جو علم بندہ پڑھے اور خود کے اندر رجوع آ جائے, علم پڑھے بندہ خود بھی نہیں آ جائے, خود پسندی آ جائے, اپنے آپ کو بڑا حضرت سمجھنے لگے, فن کا سمجھنے لگے. میں جب وہ علم ہے وہ علم جو بندے کے اندر عاجزی پیدا کر دے, اس کے مانگنے کا جو اپنے حکم دیا ہے, اس کے مانگنے کا, اس کی طرف کا, اس کی طرف کو پڑھانے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. میں نے کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ میں نے کہا بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا بلے شاہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے. یہ تو میں نے کہا کمینہ پن ہے لوگوں کا, نعوذ باللہ من ذالک. رات دن آپ ذرا انداز لگائے نا, ہماری جو ہے نا کمینگی کے انتہا دیکھیں. کسی اور بزرگ کو بندہ کہے کہ فلانا بزرگ کجری بن گیا تھا تو برداشت کرے گا؟ بولو یار, بزرگ کے بارے میں کہے کہ فلانا بزرگ کجری بن گیا تھا, یعنی برداشت کرے گا. لیکن نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں بار بلا کجری دی آپ نے منا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. بلے شاہ رحمہ اللہ کو رب کا ولی بھی کہتے ہیں, استاد کجری بھی کہتے ہیں. شرم نہیں آتی, ڈوب کے مرتا نہیں ہے تو گا. اور یہ قوالیاں وہ ہیں جو بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کے مزار میں بیٹھے کمال بکواس کر رہے ہیں. پتہ ہے کوئی بلے شاہ رحمہ اللہ نے پاؤں میں کنگن نہیں پہنے تھے, کوئی چندر نہیں پہنے تھے, کوئی جناب گھر نہیں پہنے تھے, کوئی کجری نہیں پہنے تھے. بلے شاہ رحمہ اللہ وہ حضور کی امت کا عالم دا بندہ یار. بلے شاہ رحمہ اللہ عالم دین تھے. اور اس طرح کے بکواسی یہ لوگ جو بکواسے کرتے ہیں حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں, ایسی کوئی بات آپ کی طرف نہیں. جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہی طبقہ کرتا ہے جو میراثیوں کا بھانڈوں کا, یہی کمینے لوگوں کا ٹولہ ہے, وہی باتیں کرتے ہیں. وغیرہ آپ دیکھ لیں حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ جو ہے آپ کے شہر کو دیکھ لیں, بتائیں آپ کے شہر جو ہے اتنا بڑا عالم حضرت میاں میر رحمہ اللہ, میاں میر قادری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھا. آپ کی فقہ حنفی پر بہت زبردست کتاب ہے. آج بھی آپ لاہور کی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے کتب خانوں کے اندر, آپ اٹھا کے دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ کی کتاب پڑھ کے حضرت میاں میر رحمہ اللہ کی. اور اتنا بڑا عالم ہے اور راضی ہو رہا ہے مخالفت شریعت پر, کہ پیر ناراض ہو گیا, بلے شاہ منانے کے گھگرو پہن کے ناچنے لگا دروازے پر تو پیر راضی ہو گیا. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اور اوپر سے کہتے ہیں بھی قادری, میاں میر بھی قادری. ظاہر بات ہے جب پیر قادری تو مرید بھی قادری, تو پیر مرید دونوں قادری. تو کیا خیال ہے مرید جو ہے وہ خلاف شرع کام کرے گا تو پیر راضی ہوگا. اگر پیر ناراض ہوا ہے کسی ایسی بات پر ناراض ہوا ہے جو خلاف شرع کو کام ہوا تھا, تو بتائیں خلاف شرع جو بندہ کام کرے اس سے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے, خلاف شرع ایک اور کام کرے. میں نے کہا یہ فکر عوام کی ہو سکتی ہے, یہ فکر علماء کی نہیں ہو سکتی. عوام کہتی ہے یار جھوٹ بول رہی نا تو داڑھی بھی کٹوا دے, چلو 2 گنا کٹھے تک کلا چنگا نہیں لگتا. میں نے کہا یہ فکر عوام کی ہے, علماء کی فکر یہ نہیں ہے, دین تعلق فکر یہ نہیں ہے, قرآن کا دیا وہ منہج یہ نہیں ہے. وہ ایک ہے جو تم میں ہے نا, دوسری نیکی تو کر, وہ ہے جو تم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے وہ بھی تم سے دور فرما دے. میں نے کہا اسلام کی فکر دی ہوئی فکر یہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ گناہ کر رہا ہے ساتھ میں دوسرا بھی شروع کر دو. تو یہ حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کی یہ بات ہے بالکل جھوٹی ہے. کہیں پہ بھی یہ گانا چل رہا ہو, قوالی چل رہی ہو, سختی کے ساتھ منع کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی گستاخی ہے. بڑا اللہ کہیں نے یار منا لیا, کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بات کسی بندے کو کہہ رہے بندہ کنجر ہے تو یار, بندہ کبھی برداشت نہیں کرے گا یار مجھے کنجر کہہ دیا اس نے. تو رب تعالیٰ کو اسے بری بھی کہتے ہیں اور ساتھ اسے کجری بھی کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. بہرحال چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلیل الفقہ
خیر من کثیر العبادہ. آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا علم حاصل کر لینا، تھوڑا علم حاصل کر لینا بہت زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے. تھوڑا علم پا لینا بہت زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یہاں پہ درس ہو رہا ہے، آیا تو بندہ زیادہ متقی پرہیزگار، وہاں پہ نفل شروع کر دی. وہ بیچارہ سال میں ایک بار آتا ہے شب برات کو یا بنا 27 دن رمضان شریف کو آ جاتا ہے، جیسے جب بیان ہو رہا ہے وہ نفل ٹھوک رہا ہے. اور تیرے نفل کا کیا فائدہ، بھی بیٹھ کے علم سیکھ لے. پورا ساتھ میں فقط نہیں کیے، آج مجھے نفل یاد آ گیا اللہ کے بندے. ہو سکتا ہے تو علم دین کی کوئی بات سنے، تیرے اندر رب تبارک و تعالیٰ غیرت کا دیا روشن کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق دے تو پورا سال نمازیں پڑھنے لگ جائے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اس لیے ہمیں ترجیحات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کس چیز کو مقدم کرنا ہے. یہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا علم جو ہے نا بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے. اور میں جب وقفا بالمرء علما، اور اس بندے کو علم کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، یہی علم اسے کافی ہے کہ عبادت میں لگ جائے. اور آگے فرمایا وقفا بالمرء جہلا اذا اعجب برأیہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے نا، جو رائے قائم کر لے اس پر ڈٹ جائے، اپنی رائے کو پسند کرے. باقی جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے. یہی بات میں آج کے موضوع کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. آج جو بھی بندہ جو بھی سمجھتا ہے نا وہ سمجھتا یہی ہے کہ بات جو میں کہہ دیا ہے یہی جناب حضرت بلال کا قول ہے، یہی عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، یہی عبداللہ بن زبیر کا قول ہے، یہی عبداللہ بن عباس کا قول ہے. خدا کے بندے اپنی رائے کو پسند کرنا جو ہے یہ میرے حضور فرماتے ہیں یہ جہالت ہے. صرف اپنی رائے کو میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا. اب مجھ سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے. بھائی یہ فکر ہمارا لیے رکھنا جائز نہیں ہے. وہ بیچارے جو جاہل ہیں بالکل کچھ نہیں جانتے، ان کے سامنے جو علم کی بات کبھی کی جائے تو جو کچھ نہیں جانتا نا وہ بھی کھانستے ہوئے شروع ہو جائے گا میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ بھی کہیں؟ کہتے نہیں جی بس خارش ہوگی نا بندے کو دماغ میں، بندہ کیا دیتا ہے. میں نے کہا یار یہ بتا کبھی جوتے کٹوانے کے لیے بندہ بینک والوں کے پاس گیا؟ جوتے ٹانکے لگوانے کے لیے بینک والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں جی. اور پیسے جو ہے نا وہ جمع کروانے کے لیے بینک میں کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے ہیں جی. لکڑی کا کام کروانے کے لیے لوہار کے پاس نہیں جاتے ہے یا نہیں ایسا. کپڑے سلوانے کے لیے کسی درخان کے پاس نہیں جاتے. لیکن قربان جائیں حضور کا علم اتنا لوارث ہو گیا ہے جی. یہ علم سیکھ پوچھنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی بیٹھ جاتے، کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بہنا آج کا دور جو ہے نا یہ اپنی رائے کو پسند کرنے کا ہے. جو بندہ بالکل جاہل ہے، خالص نرا جاہل ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے دین کے بارے میں. وہ جی میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، جتنے علم مرضی چاہو کتابیں موجود ہیں، اردو کا ترجمہ پڑھو اور علم حاصل کر لو. میں نے کہا اچھا یہی بات ہے، نیٹ کا زمانہ ہے بھائی. آپ کی دادی اماں جو بیمار پڑی ہیں میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، دوائیاں میڈیکل اسٹور پہ موجود ہیں، وہاں سے نکالیں اور جناب پکڑ کے اپنی دادی کا آپریشن کر دیں. ایسے آپ تکلیف اٹھاتے پھرتے ہیں. ایک پروفیسر تھا نا جی، پروفیسر تھا ایک کسی کالج کا، وہ سفر پہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ چند لوگ اکٹھے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اونٹی نے خربوزہ کھایا ہے، وہ ثابت خربوزہ اس کے حالت میں پھنس گیا ہے، ثابت خربوزہ یہاں پھنس گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا. ایک بندہ وہاں ذرا سیاح تھا سمجھدار، اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ خربوزہ پھنس گیا ہے. اس نے کیا کہ پیچھے سے بھاگ گیا، اس نے زور سے پاؤں میں ٹھوکر ماری، وہ خربوزہ جو ہے وہ آتا اندر آتا وہ باہر آ گیا، اونٹنی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا واہ. اس نے کہا میری دادی کو رسولی ہے. مجھے بندہ کھڑا دیکھ رہا تھا پروفیسر، اس نے کہا دادی کو رسولی ہے بیچاری کو، اتنا عرصہ ہو گیا آرام نہیں آ رہا، یہ عجیب معاملہ ہے، ہم نے یہ علاج آج تجویز کیا ہے. بیچارہ کھا رہا ہے اپنے ابا وغیرہ نے کہا بھائی دادی کو لاؤ میدان میں. میں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی علاج تجویز ہوا ہے. میں نے کہا علاج؟ اس نے کہا دیکھ تو بس. وہ زور سے پیچھے سے بھاگ گیا، زور سے ماری کک، دادی بیچاری کی رسولی کو ٹھوکی، دادی بیچاری روانہ ہو گئی. اس نے کہا وہاں ٹھیک ہو گئی تھی، یہ ٹھیک نہیں. اور بھائی خدا کے بندے ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. ریاضی کے اپنے ماہر ہیں، سائنس کے اپنے ماہر ہیں، علم دین کے اپنے ماہر ہیں. بھائی جو چیز جس چیز کا ماہر ہو نا اس چیز کے متعلق اگر سوال کرنا ہو تو اس فن کے ماہر کے پاس جایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس کو بھی دیکھا داڑھی رکھی ہے وہی داڑھی رکھی ہوتی، میں نے اس سے مسئلہ پوچھا. ایسا کیسے ہو گیا؟ ایک عالم نے مسئلہ بیان کر دیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی.
ایک بندہ بیٹھا کھڑا ہو کے کہنے لگا آپ کیسے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی؟ میں اپنی درس سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے۔ اب اس دلیل کو یہ نہیں پتا کہ قبول نہ ہونے یا نماز نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نماز یعنی کہ سرے سے وہ قائم نہیں ہوئی، نماز وہ قبول ہی نہیں ہوئی عند اللہ۔ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے نا اس کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ اب چابی نہیں ہے بندے کے پاس تو تالا کیسے کھلے گا بھائی؟ نماز کی چابی تو وضو تھا، وہ تیرے پاس ہے نہیں، اور تو کہتے کہ بغیر وضو کے نماز مولوی صاحب کہتے نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ہو جاتی، دلیل کیا ہے؟ میں خود پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اعجاز جو ہے نا عجب جو بندے کے اندر آج پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ خود کو علامہ الدار سمجھنے لگ گیا ہے، یہی نقصان دہ چیز ہے۔ اس نے امت کو علم سے دین دور کر دیا ہے۔ آج نوجوانوں کا طبقہ جو ہے وہ علم دین سے دور ہو گیا ہے۔ اس لیے جناب جو جاہل لوگ ہیں ان سے بیٹھے پوچھتے ہیں مسائل اور انہیں کو جناب عمل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گی حضرت بزرگ جو ہے نا اسلاف وہ فرماتے ہیں من تکبر بعلمہ وترفع، جو بندہ اپنے علم کی وجہ سے اکڑتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی جس کو علم آ گیا ہے، علم پا کے اکڑ رہا ہے، علم پا کے ٹھنڈے خام بن رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جاہل بیچارہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کھانس کے شروع ہو جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ تو ہے اس کو کسی گنتی میں کسی شمار میں نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جس بندے کو علم آ گیا ہے، علم پڑھ لیا اس نے، علم پڑھنے کے بعد ترفع خود کو اونچا سمجھنے لگ گیا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَدَعَهُ اللَّهُ بِهِ، میرا اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ اونچا ہونا چاہ رہا ہے علم کی وجہ سے، میں یہ پڑھنے کا مان ہوں، میں وَدَعَهُ اللَّهُ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ میں جو بندہ علم پڑھ لے وَمَن تَوَاضَعَ بِعِلْمِهِ، علم پڑھنے کے بعد آج ہی اس بندے کے اندر آ جائے، میں رفعه اللہ تعالیٰ، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک علاج تجویز کیا ہے جی، یہ میں اور آپ میں سے ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ہم مد نظر رکھیں۔ جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے بڑے سارے مقولے بھی ہیں اس حوالے سے، یار اگر تیرے شریر کا منہ سرخ ہے نا تو چپیٹے مار کے سرخ کر لے، یعنی اگر وہ ٹماٹر کھا کے اچھی چیزیں کھا کے منہ اس کا سرخ ہو گیا ہے، منہ پہ لالی آ گئی ہے، تو تیرا کام بند ہے تو مار مار کے تھپڑ منہ اپنا سرخ کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ تیرا اگر شریر اچھا کھا رہا ہے نا تو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کھا، جیسے وہ گاڑی لے چکا ہے تو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر، تو کسی نہ کسی طریقے سے مقابلہ کر بس اس کا نہ بھائی نہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے معاملے میں تم نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اسے دیکھنا ہے نیچے والے کو دیکھنا ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، اسے تم نے تھوڑا دیا مجھے زیادہ دیا ہے، مولا تیرا فضل ہے۔ جو دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں اپنے سپر والے کو دیکھنا ہے۔ یار وہ بندہ رات کو 5 نماز نہیں پڑھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بیکار ہو گیا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں بھی 5 نماز شروع کر دوں۔ اگر پتہ چلے کہ اس کا ہمسایہ اور اس کا رشتہ دار 5 نمازیں پڑھتا ہے، یار وہ 6 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی 7 پڑھتا ہے، یار میں وہ 7 پڑھتا ہے نمازیں، اشراق بھی پڑھتا ہے، یار مجھے بھی چاہیے میں بھی اشراق شروع کر دوں، ساتھ اشراق شروع کر دے۔ بتائیں کتنا آسان حل میرے کریم آقا علیہ السلام نے تجویز فرمایا ہے۔ اس طرح بندے کی دنیا میں ٹھیک رہے گی اور اس کا عبادت کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق باللہ کہلاتا ہے وہ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اور یہی بزرگ فرماتے ہیں علم کے معاملے میں بندہ یہی کرے، علم بندے کو ہونا یعنی وہ علم آ گیا ہے، کیونکہ جاہل زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، جاہل ہے زیادہ، علم والے کم ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنا مقابلہ علم والوں سے نہیں کرتا، جاہلوں سے کرتا ہے۔ کہتا ہے کوئی اتنے جاہل ہے تو میں مارا ہوں، لہٰذا میرا شان ان سے اونچا ہے، بلکہ نہ، بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے علم کے معاملے میں بھی اپنا مقابلہ بڑے علماء سے رکھے۔ یہ کہے کہ یاد دیکھو ان کے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس تو کم علم ہے، ان کے پاس دین کی اتنی کتابیں ہیں، میرے پاس تو کم کتابیں ہیں، تو اپنا مقابلہ ان کے ساتھ رکھے، نہ کہ جناب جاہلوں کے ساتھ رکھے۔ جاہلوں کے ساتھ رکھے گا تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اگر علماء کے ساتھ یہ معاملہ رکھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، مجھے بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس قرآن کتاب کا علم ہے، مجھے بھی آنا چاہیے، اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ رکھے گا تو اس کا علم جو ہے مزید ترقی پائے گا اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی جائے گی۔ کیا پیدا ہوگا؟ عاجزی پیدا ہوگی، یار وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، تو یہ عاجزی پیدا کرے نا۔ جب جاہلوں کو دیکھے گا تو تکبر پیدا ہوگا، یار وہ جاہل ہے میں عالم ہوں، تو یہی چیز اس کے اندر بڑائی پیدا کرے گی، عجب پیدا کرے گی، خود بینی اور خود پسندی پیدا کرے گی۔
یہی چیز جو ہے بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید انشاءاللہ اگلے جمعوں کو اس پر گزارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، علم کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔